وہ حضرت عبداللہ بن وہب کا قول نقل کرتے ہیں امام مالک کے اجل تلامذہ میں سے. وہ کہتے ہیں انه لا يجوز، عبارت سنیے، لا يجوز شہادت العلماء علی العلماء، علماء کی گواہی علماء کے خلاف قبول نہیں کی جائے گی. علماء کی گواہی غیر علماء کے خلاف قبول ہے. ایک عالم گواہی دے غیر عالم کے خلاف، اور لفظ بولیے علی العلماء، خلاف، قبول ہے. ہر زمانے میں عالم کی 2 گواہیاں قبول نہیں ہوں گی. یہ میں اضافہ کر رہا ہوں، اور جو میں اضافہ کر رہا ہوں اس کے پیچھے سینکڑوں کتب اور اولیاء کے کلمات ہیں. ایک تو ائمہ نے کہا کہ علماء کی گواہی علماء کے خلاف قبول نہیں ہوگی. کیوں؟ لأنہم اشد الناس تحاسدا و تباغضا، کہ ان کے اندر بے پناہ حسد اور بغض ہوگا ایک دوسرے کے بارے میں. یہ حسد ان کو مار دیتا ہے کہ جو چیز کسی دوسرے کو مل گئی. اب امام بخاری زمانے میں ایک بنا، ہر کوئی تو نہیں بنا، تو حسد ہوتا ہے. امام ابو حنیفہ امام اعظم ایک بنا، ہر کوئی نہیں بنا، تو زمانے میں حسد تھا، زمانے میں حسد تھا. اور کتابیں بھری پڑی ہیں حسد کے ساتھ. علماء نے کیا کچھ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف نہیں لکھا، لکھا ہے. امام بخاری نیشا پور گئے، ان کے شیخ، کیا امام بخاری کے شیخ محمد بن یحییٰ الزہلی، جن سے انہوں نے درجنوں احادیث روایت کی ہیں صحیح بخاری میں، 2 درجن سے زائد احادیث روایت کی ہیں بخاری میں. وہ نیشا پور میں رہتے تھے. جب ان کے پاس گئے نیشا پور، انہوں نے اپنے طلباء کو، امام مسلم بھی ان کے شاگرد ہیں اور امام مسلم ان کی مجلس میں بیٹھتے تھے، امام بخاری کے بھی شاگرد، انہوں نے علماء کو بلا کے کہا کل امام محمد بن اسماعیل بخاری آ رہا ہے نیشا پور، میں ان کے استقبال کے لیے جاؤں گا، جو جانا چاہے اجازت ہے جائے. شہر کے باہر 3 منزلوں پر 3 استقبال ہوئے، ایک گھر میں قیام پذیر ہوئے. امام محمد بن یحییٰ الزہلی راوی ہیں صحیح بخاری کے اور امام بخاری کے شیخ ہیں. انہوں نے اپنے شاگردوں کو کہا خبردار، ایک بات سن لو، ایک بات سن لو، میں نے خود استقبال کیا، اب انہوں نے یہاں دروس حدیث دینے ہیں، جاؤ علم لو، سننا، مگر خبردار لفظ قرآن کے مسئلے پر کوئی ان سے سوال نہ کرے. اس زمانے یہ بحث چلتی تھی کہ قرآن کے الفاظ مخلوق ہیں یا غیر مخلوق ہیں. قرآن کے الفاظ امام احمد بن حنبل کو بھی کوڑے لگے، یہ بات تو سن رکھی ہے نا، مخلوق ہیں یا غیر مخلوق. اس کو لفظۃ القرآن کہتے ہیں، لفظۃ القرآن، قرآن کے الفاظ کے بارے میں سوال نہ کرنا. اگر بخاری نے ہماری رائے سے مختلف جواب دے دیا، اگر آپ نے پوچھ لیا اور انہوں نے جو کہا وہ میرے فتویٰ سے مختلف فتویٰ دے دیا، تو پھر ہماری ٹھن جائے گی، پھر یہ رشتہ نہیں رہے گا، پھر ہم ٹکرا جائیں گے، پھر وہ ادھر اور ہم ادھر. تو بہتر ہے جائیں علم حدیث سنیں، ان سے اس مسئلے پر نہ پوچھیں. ان کے کان پہ کہیں پڑی ہوگی کہیں سے کہ ان کی اس کے اوپر ایک تحقیق ہے، اپنی رائے ہے. وہ پہلے دن درس حدیث ہوا، لوگوں کا ہجوم گیا، گھر کی چھتیں بھر گئیں، سین بھر گئے، گلیاں بھر گئیں. درس ہوا دوسرے دن یا تیسرے دن کسی ایک شخص نے سوال کر دیا. میں آپ کو صرف ایک واقعہ بتا رہا ہوں، اس سے آپ اس واقعہ کے اندر بہت ساری چیزیں آ جائیں گی، کیونکہ ٹائم نہیں ہے نا، اب کنکلوڈ کرنا ہے، ختم کرنا ہے. ویسے کتابیں بھری پڑی ہیں اس پر، کتابیں. امام ابن عبد البر مالکی کی کتاب انہوں نے بھر دی ہیں ایسے واقعات پر. امام اعظم سمیت جو ان کے خلاف وسد ہوا، حافظ ابن حجر اسقلانی کی کتابیں بھری پڑی ہیں، علامہ ذہبی کی میزان الاعتدال اور تہذیب التہذیب اور مزی کی الکمال، سب کتب بھری پڑی ہیں، اور جامع بیان العلم. کتابوں میں ائمہ محدثین نے بہت کچھ لکھا ہے. تو میں جو خلاصہ بیان کر رہا ہوں، خطیب بغدادی کی تاریخ بغداد، الغرض بہت ساری اسماء و رجال کی کتب میں کسی نے سوال کر دیا، امام بخاری نے جواب دے دیا، بس جواب ہوتے ہی وہاں لڑائی شروع ہو گئی. اور واپس جب آئے تو شیخ محمد بن یحییٰ الزہلی کو خبر ملی. انہوں نے کہا بس خبردار، آج کے بعد ہمارے تلامذہ میں سے کوئی ادھر نہ جائے،
جو ادھر جائے گا وہ ہماری مجلس میں نہیں آ سکتا. یہ لکھا ہوگا میں نے، میری کتاب ہے امام اعظم امام الائمہ فی الحدیث، اس میں بھی درج ہے، مگر سب کتب میں ہے. صفحہ 1193 پر یہ میں نے لکھا ہے، اور ائمہ نے لکھا ہے. خیر میں نے تو انہی سے لیا نا. تو وہ پھر انہوں نے کہا جو ادھر جائے گا ہماری مجلس میں نہ آئے. بس فرق ہو گیا. اور پھر ادھر بحث و تمیز ہو گئی. اگلے دن جھگڑے ہوئے، شور شرابہ ہوا، ہنگامہ ہوا، بہت فساد ہوا. تو یحییٰ شیخ محمد بن یحییٰ زہلی نے امام مسلم کو بھی روک دیا، خبردار آج کے بعد بخاری کے پاس نہیں جانا. امام مسلم گھر آ گئے. انہوں نے کیا کیا، چونکہ وہ بھی شیخ تھے یہ بھی شیخ تھے، دونوں استاد تھے. اس دن کے بعد امام مسلم امام بخاری کے پاس نہیں گئے حدیث لینے کے لیے. نیشا پور کا یہ واقعہ امام مسلم کا آخری دن تھا. جو احادیث لے چکے تھے امام بخاری سے اس سے پہلے لے چکے تھے. امام مسلم اس کے بعد نہیں گئے. لیکن انہوں نے کیا کیا، ادھر امام محمد بن یحییٰ زہلی کے پاس جانا بھی چھوڑ دیا. دونوں شیخ تھے نا استاد، ادھر بھی چھوڑ دیا اور ادھر بھی چھوڑ دیا. اور جو کتابیں روایات محمد بن یحییٰ زہلی کی امام مسلم کے پاس تھیں وہ ساری اٹھا کے ان کے پاس واپس بھیج دی. شیخ محمد بن یحییٰ زہلی کو واپس بھیج دی کہ اب آپ کی روایات بھی نہیں لیتا اور آئندہ امام بخاری سے بھی نہیں لوں گا. اس طرح مغالطے پیدا ہوتے تھے. یعنی امام بخاری جو بات کہی لفظت القرآن، قرآن کے لفظ کے بارے میں ارشاد یہ تھا، کام فرمایا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام کبھی مخلوق نہیں ہو سکتا، وہ غیر مخلوق ہے. مگر جب ہم قرات کرتے یا لکھتے ہیں، جو الفاظ بولتے یا لکھتے ہیں یہ انسان کے ہیں، یہ مخلوق ہیں، اور کلام الہی غیر مخلوق ہے. اب یہ اتنی دقیق بات تھی ہر ایک کی سمجھ میں یہی آنے والی، اور 5 منٹ کے لیے آئے گے تو اٹھ کے جانے تک نکل جائے گی. آگے جس نے بیان کیا تو پھر انہوں نے کہہ دیا کہ یہ قرآن مجید یہ کلام لوگوں کے الفاظ ہیں، مخلوق ہے، تو بات اور بن جاتی. براہ راست ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کے منہ سے سنا نہیں ہوتا، تو فتنے پیدا ہو گئے. الٹیمیٹلی امام بخاری کی اتنی مخالفت ہوئی کہ ان کو نکال دیا گیا نیشا پور سے. وہ پلٹ کے واپس بخارا آ گئے. اب جنہوں نے نکالا وہ بھی اس دور کے علماء تھے، محدثین تھے، سمجھے، اہل علم تھے، سند تھے. اب جو اس فتویٰ پر مخالف ہو گئے وہ تو ان کو گمراہ کہتے تھے، ضال اور مضل کہتے تھے. اب ان کی جرا اگر بخاری پر آ جائے، امام بخاری پر قبول کر لیں گے. یہ ہے سارے اقوال کا خلاصہ. وہ کہہ دیں امام بخاری ایسا، وہ لکھا ہے کتابوں میں فلاں نے امام بخاری کو ترک کر دیا، فلاں نے ترک کر دیا، وہ لکھا ہے. ابن ابی حاتم کے صاحبزادے کہتے ہیں میرے والد نے ترک کر دیا، ابو زرع نے ترک کر دیا. تو کیا اس کو لکھ دیں گے ترکو ہو تو امام بخاری کی حدیث متروک ہو جائے گی؟ نہیں، دیکھا جائے گا کس نے ترک کیا، اس کا اپنا درجہ کیا ہے، کس کو ترک کیا، کیوں ترک کیا، کب ترک کیا، سبب کیا بنا. اس طرح تحقیق کی جاتی ہے کہ کیا قبول کرنا ہے اور کیا. امام بخاری واپس آ گئے.